السلام علیکم۔ تو بچوں، آج ہم نظم روٹیوں کے اہم نکات اور ان میں سے ہی شاعرانہ خصوصیات کی بات کریں گے، کیونکہ جیسے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا دیا گیا کہ نظیر اقبال 18ویں صدی کے پہلے نظم نگار عوامی شاعر، جن کی شاعری میں تمثیلی انداز، جزیات نگاری، حقیقت نگاری، واقعہ نگاری اور منظر نگاری ہمیں عروج پر نظر آتی ہے۔ آج ہم روٹیوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے، اس کے اہم نکات کے بارے میں۔ تو جی، نظیر نے اپنی نظم روٹی میں عام آدمی کے مسائل بیان کرنے کے لیے بنیادی ضروریات جیسے کہ روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ کا انتخاب، اور جس میں روٹی کو اہمیت دی گئی کہ کس طرح انسان کی نفسیات اس کی معیشت، معاشرت اور اس کے مذہب پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اس کی منظر کشی کی کہ جب آدمی روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب وہ پیٹ بھر جاتا ہے اس کا، تو اس کے پاس کھانا وافر ہو جاتا ہے، تو اس کی سوچ کس طرح سے بدل جاتی ہے۔ پھر نظیر نے دولت، مسائل اور فارغ البالی کے لیے روٹی کا استعارہ لا کر غربت میں انسان پر گزرنے والی کیفیات اور احساسات محرومی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ایک طرف انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ معاشرے میں اسے عزت وقار حاصل ہوتا ہے جس کے پاس روٹی ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی خالی پیٹ ہے تو اسے کوئی سجائی نہیں دیتا اور اس کی کوئی قدر و اہمیت بھی نہیں ہے۔ یہی معاشرتی تضاد اور معاشی ناہمواریاں ہمیں روٹیاں میں نظر آتی ہیں۔ اس میں علم و ادب ہو جائے، کشف و مراقبہ ہو جائے، یہ سب روٹی کی کتابیں ہیں، اور دنیا اسی کا حکم مانتی ہے جو دوسروں کے پیٹ کے مسائل کا مداوع کریں۔ تو نظیر کے مطابق انسان کی معاشی ضروریات کا پورا ہونا سب سے اہم کام ہے۔ یہیں پہ کچھ ہمیں شاعرانہ خصوصیات بھی نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، اس میں تھا غیر روایتی موضوع۔ غیر روایتی موضوع یوں تو نظیر کی معروف نظمیں بے شمار ہیں، لیکن عوامی انداز کی ترجمان بھی ہیں، اور یہ ایک ایسے دور میں ہے جہاں شاعری کا موضوع حسن و عشق اور ہجر و فراق کے گرد گھوم رہا تھا۔ تو ایسے میں نظیر نے روایتی تصوراتی محبوب کے لب و خسار کی مدح سرائی کی بجائے اپنی سچی تصویر دکھاتے ہیں، اور ہر شخص کے لیے قابل فہم ہو۔ روٹی یا روزگار آج کی طرح نظیر کے زمانے میں بھی ہر شخص کی پہلی ترجیح تھا اور ابھی بھی ہے۔ زندگی کے مسائل کی فراہمی اس نظم کا موضوع ہے، جو عام انسان کے لیے ہمیشہ سے اہم ترین مسئلہ رہا ہے۔ دوسری چیز جو ان کی شاعری میں ہمیں نظر آئی وہ تھی طوالت۔ ہاں جی، نظیر کا، کیونکہ یہ ایک زودگو شاعر ہے، اور زودگو شاعر کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی معمولی اور عام چیز اتنے بھرپور انداز میں اظہار خیال کرتا ہے کہ پڑھنے والا اس کے خیالات کی روانی کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے، اور وہ ایسی باتیں بھی قلم بند کرنے سے ہچکچاتے نہیں جو عام طور پر یا تو نظر انداز کر دی جاتی ہیں یا ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا۔ جیسے کہ ان کی یہ جو روٹیاں نظم ہے جو مخمص کی صورت، حیت کے اعتبار سے مخمص کی صورت میں ہے، اس کے 18 بند انہوں نے لکھے تھے، اور یہی ان کی طوالت کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے، جس میں روٹی یا مسائل کے حوالے سے ہر وہ بات کہہ دی جو کہی جا سکتی تھی۔ پھر آ جاتا ہے مشاہدے کا اظہار۔ زندگی کو بہت گہری نظر سے شاعر نے دیکھا، اور اچھے پہلوؤں پر مکمل طور پر اظہار خیال کرنا نظیر کی ہی خوبی نظر آتی ہے۔ وہ عوام کے دکھ، درد، احساسات اور ترجیحات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ نظیر نے زندگی کو خود برتا، اور جو کچھ لکھتے ہیں وہ ان کے ذاتی تجربے کی گہرائی ہوتی ہے، اور نظیر کی شاعری چونکہ حقیقت پر مبنی ہے اس لیے اس کی دلکشی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ نظیر کی نظم پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مناظر اور تجربات فلم کی طرح ایک گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔
پھر آتا ہے جناب مبالغہ آرائی۔ مبالغہ آرائی شاعری میں کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی اور یہ شاعرانہ کمال کا درجہ رکھتی ہے۔ اگرچہ نظیر حقیقت پسند اور عوامی شاعر ہوتے ہوئے مبالغہ آرائی سے دامن بچا کر چلتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہر صورت میں اپنے موقف کو درست ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہیں کہیں مبالغے کا پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے، جیسا کہ ان کی اس نظم میں تیسرا، چوتھا، پانچویں بند میں روٹی کی تعریف کی گئی اور 15ویں اور 16ویں بند میں بھی روٹی پکانے والوں کو معاشرے کا اعلیٰ ترین طبقہ قرار دیا گیا اور پڑھنے والوں کے لیے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک غیر حقیقی بھی تھا۔ پھر ہے حقیقت نگاری۔ حقیقت نگاری نظیر کی پوری نظم کی بہترین مثال ہے۔ پہلے تو یہی بات قابل غور ہے کہ نظیر آمدنی اور زندگی گزارنے کے لیے ضروری بنیادی وسائل کی فراہمی کو زیر بحث لاتے ہیں، جو اپنی جگہ حقیقت ہے۔ پھر نظیر معاشرتی طبقات کے فرق اور اس کے رویوں کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ شاعر نہ صرف روٹی کی تعریف کرتا ہے بلکہ اس کے حصول کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو بھی سامنے لاتے ہیں، یعنی روزگار اور روزگار کے طریقوں پر بھی وہ بحث کرتے ہیں۔ وہ بھوک اور تنگ دستی کا ذکر بھی کرتے ہیں، جیسا کہ نظم کے 17ویں بند میں اس تلخ حقیقت کو پیش کیا گیا کہ ذاتی مفاد اور روٹی کی جستجو نے انسان کو کس حد تک اپنا غلام بنا دیا ہے۔ تو بچوں، یہ تھے کچھ نظم روٹیوں کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔